الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑے طویل عرصے کے بعد مسجد اہل حدیث رسول پورہ میں یہ دینی پروگرام منعقد ہو رہا ہے. پچھلے سال سے جو کورونا وائرس کا معاملہ آیا، پھر لاک ڈاؤن ہوا، ظاہر ہے کہ تب سے تمام دعوتی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز بند تھی. ہماری ان ایکٹیویٹیز کو اس مسجد میں دوبارہ شروع کرنے کی ایک پہل ثابت ہوگا اور پھر سے انشاءاللہ اس مسجد میں وقتاً فوقتاً دینی پروگرام دروس جو ہوتے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. آج کا یہ پروگرام جن لوگوں کی محنت اور کوششوں سے منعقد ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے اور اس کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے اللہ تبارک و تعالی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت جو ہم سب کو اکثر لوگوں کو یاد ہے اور جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ سورت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 107 نمبر کی یہ سورت اور اس میں ٹوٹل 7 آیتیں. اسی سورت کریمہ کے متعلق آج میں آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آئیے پہلے اس سورت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین،
کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن میں دین کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک تو دین کا مطلب مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو دین کا ایک مطلب مکمل مذہب، اور دین کا ایک مطلب ہوتا ہے حساب و کتاب. اور اسی معنی میں ہم سورہ فاتحہ میں جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو حساب کے دن کا مالک ہے. تو اب یہاں دونوں مطلب آپ لے سکتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو حساب اور کتاب کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اب یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال پیدا کر دیا کہ بھئی کوئی دین کو جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ایسی کون سی کوالٹی ہے اس کے اندر جو حساب اور کتاب کو نہیں مانتا ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا، جاننے کا ایک انٹرسٹ پیدا ہوا. اب اللہ آگے جواب دے رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دباتا ہے، جو یتیم پر ظلم کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہی تو ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب دیکھیے یتیم کا ذکر ہوا، مسکین کا ذکر ہوا. اب بالکل ایک الگ چیز اللہ نے ذکر کی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. ویل کا مطلب بربادی بھی ہوتا ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی، جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام بھی ویل ہے. بربادی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے برباد؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور ماعون سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں، ماعون بھی نہیں دیتے. ماعون کا مطلب حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ماعون جو ہے قریش کی زبان میں مال کو کہا جاتا ہے، یعنی مال نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. ایک تفسیر ماعون کی گئی زکات نہیں دیتے. ایک تفسیر ماعون کی گئی کہ وہ چیزیں جو گھر میں استعمال ہونے والی کامن چیزیں ہیں، جن کو آدمی کسی کام میں آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جیسے سوئی ہے، جیسے کلہاڑی ہے، جیسے ڈول ہے پانی کا. یہ وہ چیزیں جو گھر کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ بھی وہ لوگ نہیں دیتے کسی کو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ ماعون سے مراد آگ، پانی اور نمک ہے. آگ، بھئی کسی کو آگ کی ضرورت ہے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، کسی کو نمک کی ضرورت ہے. یہ اتنے بخیل اور کنجوس لوگ ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ کسی کو وہ چیز بھی نہیں دیتے. یہ سورۃ کریمہ کا ایک ترجمہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ جو سورت ہے یہ ہمیں دینداری کی دو الگ الگ کیٹیگریز سے ہمیں واقف کراتی ہے. دینداری دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی دینداری اور ایک ہوتی ہے رسمی دینداری. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا اور ایک ہوتا ہے دیندار ہونے کا دکھاوا کرنا. ایک ہوتا ہے دین پر عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ دین سے بس لگے رہنا. اللہ کو دینداری چاہیے، دینداری کا دکھاوا نہیں چاہیے. اللہ کو حقیقی دینداری چاہیے، اللہ کو رسمی دینداری نہیں چاہیے. اب اس تمہید کی روشنی میں ابھی سورۃ کریمہ کا مطالعہ کیجیے. ارائیت الذی یکذب بالدین،
اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو ماننے کے باوجود، دین کا اقرار کرنے کے باوجود دین کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، جو دین کا دکھاوا کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بے رحم انسان ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ بھئی ایک انسان اگر اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تو بہت سارے برے کام کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ کیوں ذکر کیا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ اللہ نے ہزاروں برائیوں میں سے اس ایک برائی کو کیوں یہاں مینشن کیا، کیوں یہاں ذکر کیا؟ دیکھو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچپن میں جس کے ماں باپ یا صرف باپ کا انتقال ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو شریعت کی ٹرم میں وہ یتیم نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ہم اس کو یتیم کہہ سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو، لیکن شریعت کی ٹرم میں جو بچہ نابالغ ہے وہ یتیم ہے۔ نابالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کمزور ہے، بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں، باپ کا سہارا چلا گیا، اب وہ یتیم ہے۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں جب ہم کمزور لوگوں کی کیٹیگری بنائیں گے تو ان کمزوروں میں سب سے کمزور لوگوں میں یتیم کی بھی گنتی ہوتی ہے، کیونکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا باپ اگر دنیا سے چلا جائے، ایک بچے کی ماں دنیا سے چلی جائے، بے سہارا ہو جاتا ہے، اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا اللہ سہارا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، مدد کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یتیم کا ضرور ذکر کیا ہے۔ يَسْأَلُونَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ۔ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں؟ کہو اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور یتیموں پر خرچ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ نساء کے اندر فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کا بالکل عام انداز ہے کہ قرآن نے جہاں پر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا وہ یتیم کا بھی ذکر کیا ہے، اور یتیم کو دھکے دے کوئی، یتیم کو دبائے تو بہت بے رحم آدمی ہے۔ وہ دیندار ہونے کا دعویٰ کر کے اگر ایسا کام کرے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ دینداری کا ڈھکوسلا کر رہا ہے، وہ دینداری کا دکھاوا کر رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ یکذب بالدین ہے۔ وہ دین اگر کلمہ پڑھ بھی رہا ہے تو وہ دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بہت ساری برائیوں سے انسان اس لیے بھی بچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے۔ ہم کسی کا مال ہڑپنے سے کبھی اس لیے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے۔ بھئی یتیم کے بارے میں کوئی ڈر نہیں، اس کا سپورٹ کرنے والا کون ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کون ہے؟ تو یتیم کے ساتھ جو ہے بڑا آسان ہے اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم بنایا۔ ہمارے نبی کو یتیم کیوں بنایا اللہ؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بنایا کہ ایک بچہ جب تک ماں باپ کے سہارے میں رہتا ہے بہت سی چیزوں سے بے فکر رہتا ہے، میری ماں دیکھ لے گی، میرا باپ دیکھ لے گا، لیکن جو یتیم ہوگا اس کا پورا توکل اللہ کی ذات ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا کہ اے نبی جب تو سہارا تلاش کرے گا تو تیرے رب کے علاوہ تجھے کوئی اور سہارا نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی پر اپنی نعمتیں گنائی تو وہاں اللہ نے یہ بھی کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی آپ یتیم تھے، آپ کے رب نے آپ کو سہارا دیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بھی بنایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک ہم خود اس کو فیس نہ کریں ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔
دنیا میں بہت سارے کروڑوں یتیم ہیں، لیکن یتیم کا درد ایک یتیم سمجھے گا، اور ہمارے نبی تو ان تمام دنیا کے یتیموں کا درد سمجھتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی نے ماں اور باپ دونوں کی یتیمی کو جھیلا اور سہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے کہتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی۔ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اب یہاں مجھے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے سوچ رہا ہوں کہ بات نکلی ہے تو واضح کر دوں۔ وراثت کا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب جو پوتا ہے یتیم پوتا، وہ دادا کی وراثت کا حقدار نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب کسی باپ کے 3 بیٹے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس بیٹے کے یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، اب جب دادا کا انتقال ہوا اور دادا کی پراپرٹی کا بٹوارا ہونے لگا تو ان یتیم پوتوں کے جو چاچا لوگ ہیں انہوں نے کہا اس یتیم کا تو پراپرٹی میں کچھ بنتا نہیں، تو وراثت کو اب 2 حصے میں بٹے گی اور ان کو 0 ملے گا۔ اب جس آدمی کے اوپر یہ حالات آتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شریعت سے بدگمان ہو گیا، اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میری کیا خطا تھی، زندگی اور موت ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، کیا میری صرف اتنی خطا ہے کہ میرا باپ میرے دادا کی زندگی میں مر گیا اور میں اس کی پراپرٹی سے محروم؟ یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے نے بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھو، شریعت میں جو وراثت ہے اس کی بنیاد امیری اور غریبی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد میت کے سب سے قریبی رشتے پر ہے۔ سب سے قریب والا رشتہ اگر رہے گا تو دور والا رشتہ دار وراثت نہیں پائے گا۔ اگر بیٹا ہے تو پوتا وارث نہیں بن سکتا، یہ شریعت کا کلیئر اینڈ کٹ مسئلہ ہے، اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو پوتا وارث بنے گا۔ ہمارے یہاں اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم عام ہے۔ اب باپ جب تک زندہ ہے مالک باپ ہے، بزنس تو سارے بھائی مل کے کر رہے ہیں، سپورٹ تو سارے بھائیوں کا ہے، محنت سارے بھائیوں کی ہے، لیکن مالک باپ ہے۔ اب جو بیٹا مر گیا اس کا کچھ نہیں تھا، اب جب اس کا کچھ نہیں تھا تو وہ مر گیا تو اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملے۔ یہ پرابلم ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو بیٹا مرا ہے بھائی وہ بھی تو کچھ چھوڑ کے گیا ہوگا، اس کی پراپرٹی اس کے بیٹے پائیں گے، اس کے بھائی لوگ نہیں پائیں گے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ اپلائی ہوگا کہ بیٹا ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹا اولین حقدار ہے، بیٹا سب سے قریبی رشتہ دار ہے۔ مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ وہ بیٹا جتنا بھی محنتی تھا اس کا باپ کی زندگی میں کوئی شیئر نہیں تھا۔ اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بزنس ایسا ہے کہ سارے لوگ مل کر کے کر رہے ہیں تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان بیٹوں کا بھی کچھ ہو۔ میں نے ایسا بھی سسٹم دیکھا ہے کہ بھائی مشترکہ باپ کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، جو مہینے کا خرچ ہے سارے بیٹے مل کے دے رہے ہیں، لیکن سارے بیٹوں کی اپنی پراپرٹی، اپنا بینک بیلنس ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں، بڑی محنت اور محبت سے رہ رہے ہیں، کوئی چک چک نہیں، کوئی جھک جھک نہیں۔ چلو اتنا تو کلیئر ہو گیا کہ بھئی پوتا وارث نہیں ہوتا، بیٹے کے رہتے۔ اب وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ باپ مرا تو دیکھا جائے گا باپ کے سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ بیٹے ہیں تو پوتا چاہے اسی دادا کا پوتا ہے، یتیم پوتا ہے، لیکن وہ وارث نہیں بنے گا۔ اب وارث تو نہیں بنے گا، لیکن ان چاچاؤں کو کم سے کم اس پر تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ایمپائر کھڑا کیا ہے، جو بھی ہم نے پیسہ کمایا ہے، جو بھی کاروبار کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کے باپ کا بھی شیئر تھا جتنے دن اس نے کام کیا۔ اور اس باپ کے ان یتیم بچوں کو ہم بالکل محروم کر دیں، ان کو کچھ نہ دیں۔ بھائی شریعت کی اپنی ایک حکمت ہے کہ شریعت نے وراثت کا جو سسٹم بنایا وہ قریبی رشتے کی بنیاد پر بنایا،
وراثت کا سسٹم غریبی اور امیری پر نہیں ہے. بھائی ایک باپ کے 5 لڑکے، ایک باپ کروڑ پتی، ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اور ایک بیٹا بہت فقیر ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ فقیر بچے کو زیادہ دیا جائے، کروڑ پتی کو کچھ نہ دے. اس کے بعد پہلے سے آلریڈی بہت کچھ ہے. مگر شریعت کا جو وراثت کا جو سسٹم ہے وہ امیری اور غریبی اور حالات پر نہیں ہے، وہ رشتے پر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا 50 سال کا ہے، ایک بیٹا 5 سال کا ہے. 50 سال کے بیٹے نے بہت اپنے باپ کے ساتھ کام کیا، 5 سال کے بیٹے نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اس 5 سال کے بیٹے کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس 50 سال کا. کوئی بیٹا ایسا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا ایسا ہے جس کے 10 بیٹے ہیں، مگر باپ کی پراپرٹی بٹے گی تو سارے بیٹوں کو برابر ملے گی. یہ اسلامی وراثت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اصول ہے، فائدہ ہے. مگر وہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1/3 1/3 وصیت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. اور وصیت آپ اس کو نہیں کر سکتے جو آلریڈی آپ کا وارث ہے. باپ اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتا، وہ وارث ہے. لیکن پوتے کو تو وصیت کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس یتیم پوتے کو وصیت نہیں کرتے. اس کے پیچھے ترک یہ بتا دے بھائی اپنی زندگی میں ہم وصیت کر کے اپنے ہاتھ پیر نہیں کاٹیں گے. اب وہ بغیر وصیت کیے چلے گئے. اب ان یتیم پوتوں کے ساتھ دادا کے مرنے کے بعد سلوک یہ ہوا کہ چاچا لوگوں نے سب کچھ لے لیا اور کہا بھائی اس کا کچھ نہیں بنتا، اس کو کیوں دیا جائے. تو بھائی میرے، اللہ نے عام یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وہ یتیم تو آپ کا بھتیجا ہے. اس مال کی محبت میں کتنے ڈوبے تم جا رہے ہو کہ اپنے اس یتیم پوتے کو اس پراپرٹی اور اس وراثت میں جس میں کہیں نہ کہیں اس کے باپ کا بھی رول ہے تم مکمل محروم کر رہے ہو. اس کا مطلب کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دباتا ہے. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پہ چلنے والے لوگ ہیں. شریعت نے اگر کہا ہوتا کہ اس یتیم پوتے کو 2 کمپلسری، تب تو جھک مار ہم دیتے. لیکن شریعت نے آپشن دے دیا نا، وصیت کر سکتے ہو. تو اب جہاں شریعت ہمیں اجازت اور آپشن دے دیتی ہے وہاں مال کا مارا اور مال کی ہوس کا شکار یہ انسان اپنے بچنے کے راستے دیتا ہے. تو عام یتیم کو جب دبانے والے کو اللہ نے اتنا برا کہا ہے میرے بھائی، تو آپ کا اپنا بھتیجا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، اس یتیم کے ساتھ آپ ایسا ظلم مت کیجیے. فذالک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دباتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، قیامت کے دن جو منزل ہوگی بڑی مشکل ہوگی، اور اس منزل کو پار کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کام بتائے ہیں. سورہ بلد اٹھائیے، قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر ایک سورۃ ہے سورہ بلد. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اے انسان، کیا تو نے اس مشکل وادی کو کراس کیا ہے؟ کون سے مشکل وادی؟ فک رقبہ. کیا تو نے کبھی کسی کی گردن آزاد کی ہے؟ کسی بے قصور آدمی کو جو قید میں تھا، غلام تھا، اس کو تو نے آزاد کرایا ہے؟ او یتیما ذا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کیا تو نے کبھی کسی بھوک اور پیاس کے دن کھانا کھلایا ہے؟ یتیما ذا مقربہ، کسی ایسے یتیم کو جو تیرا رشتہ دار بھی تھا. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی ایسے مسکین کو جو بیچارہ زمین میں پڑا ہوا تھا. تو یتیم کا بہت حق ہے میرے بھائی. اگر آپ کے آس پاس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیشن میں کوئی یتیم ہو، بے سہارا ہو، اس کے سہارا بن جاؤ. دلوں کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے دل کے اندر بڑی سختی محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر. تو پہلی چیز اللہ نے پہلی کوالٹی بتائی کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری کوالٹی ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جو ابھارے گا نہیں، اس کا مطلب وہ خود بھی نہیں کھلائے گا. بھائی جو کھلائے گا وہی تو دوسروں کو ابھارے گا. جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا لوگوں کی، وہی دوسروں سے کہے گا تم بھی مدد کرو. جو خود کبھی نہیں دیتا وہ دوسروں سے کس منہ سے کہے گا؟ تو ولا یحض علی طعام المسکین کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو کبھی دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں کہ تم کھلاؤ کو کھانا. مسکین اور غریب لوگ ہمارے اور آپ کے آس پاس میں ہیں.
تو انہیں ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دو چار باتیں کھری کوٹی سنا دی تو پلٹ کے ہم کو جواب تھوڑی دے گا. اور انسان کی ایک فطرت ہے، انسان بھلائی اس کے ساتھ کرتا ہے جس سے کچھ ملنے کی توقع ہو. یتیم اور مسکین کیا دے گا بھائی آپ کو؟ نہ تو وہ آپ کی سختی کے جواب میں آپ سے بدلہ لے سکتا ہے، اور نہ آپ اس کی کچھ مدد کریں گے تو اس سے کچھ ملنے والا ہے. تو انسان کی فطرت ہے، انسان بھلائی بھی کرتا ہے تو کچھ عوض کے بدلے کرتا ہے کہ ہمیں کچھ بدلے میں ملے گا، مسکین سے کچھ ملنے والا نہیں. تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. یہ سوچ بناؤ کہ بھئی ہم چین سے اگر کھا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چین سے کھائے. یہ سوچ ہونی چاہیے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا جو مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا. اب ظاہر ہے یتیم کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے، مسکین کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے. اب اللہ نے حقوق العباد کے بعد اب حقوق اللہ کا ذکر کیا کہ جس کے دل میں حقیقی دینداری نہیں ہے، جو دینداری کا دکھاوا کرتا ہے، اس کا نہ حقوق العباد صحیح ہے نہ حقوق اللہ صحیح ہے، نہ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہے نہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہے. فویل للمصلین، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اب نمازوں سے غافل ہیں کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر وہی والی نماز پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. کون سی نماز؟ انسان عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انسان انتظار کر رہا ہے سورج کے ڈوبنے کا. جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی ڈوبنے کے قریب ہے، انسان کھٹ سے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی کوے کی طرح چار ٹھونگے مار کے عصر کی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ منافق. بھئی نماز اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم عبادت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم کتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کے حساب سے نماز ہماری قبول ہوگی. صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی. ان کی نمازوں میں اتنا خشوع اور خضوع تھا کہ آس پاس کی دنیا سے اور ماحول سے وہ بے خبر ہو جاتے تھے. اور ایک ہماری نماز ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری توجہ کہیں ہے، ہمارا دماغ کہیں ہے، ہمارا خیال کہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، یعنی یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. اور یہی بات اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے کے شروع میں کہی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ ایمان والے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے. خشوع کا مطلب اللہ کا ڈر، نماز میں اللہ کا ڈر ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے. نماز سے ایسا تعلق ہو کہ آپ کی نماز اگر کبھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی. یہی لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہم نے دیکھا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ مسجد میں آئیں لیکن ہم مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. ہم نے تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی، ہم نے جمعے گھروں میں قائم کی، ہم نے عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی. کیا ایسا دور ہم نے کبھی دیکھا تھا؟ آج پھر مسجدیں اوپن ہیں مگر ہم نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہو رہے میرے بھائی. صحابہ کرام ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جاتی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے تو ان صدمہ ہوتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. ظاہر دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں. مشرکین سے جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے عصر کی نماز اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. مغرب کے ٹائم سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پہلے عصر پڑے گی پھر مغرب پڑے گی. نبی کو بہت صدمہ لگا. اللہ کے نبی بددعا بہت کم کرتے تھے مگر اس موقع پر آپ نے بڑے سخت الفاظ میں بددعا کی. آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی.
ایک نماز اللہ کے نبی کی قضا ہوئی، وہ بھی دین کا کام کرنے کی وجہ سے قضا ہوئی، نبی کو اتنا برا لگا میرے بھائی۔ آج ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مارکیٹ میں چھوٹ گئی، گھر میں بیٹھے بیٹھے چھوٹ گئی، بستر بھی چھوٹ گئی۔ اصل میں اس کا تعلق اس سورت کی پہلی آیت سے ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، جس کے دل میں حساب و کتاب کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا نہیں یہ نماز چھوٹی تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، وہ بستر چھوڑ کے مسجد میں آئے گا، وہ سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آئے گا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کروڑوں اور اربوں کا بزنس کر رہے ہیں، مگر نماز کے ٹائم سارا بزنس اور ساری دکان اور ساری گتی سب کچھ بند ہو جاتے، نہیں پہلے نماز پڑھی جائے۔ تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا نماز سے غافل ہیں، اب نماز سے غفلت کی جتنی قسمیں ہیں سب اس کے اندر آ گئی۔ نماز ٹائم پر نہ پڑھنا، نماز چھوڑ پکڑ پڑھنا، نماز پڑھنا ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے آگے کے صف میں آپ کو ملیں گے، امام کا خطبہ بڑے غور سے سنیں گے، پہلی صف میں آپ کو ملیں گے، اور باقی دن جو ہے وہ بکرے کے گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہو جاتی ہے، غائب ہو جائے گا۔ نماز حفاظت والی چیز ہے میرے بھائی، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ نے کہا میرے مومن بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حفاظت کا مطلب آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شیطان اس نماز کو چھڑوانے کی بڑی کوششیں کرے گا، مگر آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو نماز کی پابندی نہیں چھوڑنی۔ تو رسمی دینداری نہیں چلے گی، حقیقی دینداری چلے گی۔ رسمی دینداری یہی ہے، من چلا جی چاہا، موقع ملا نماز پڑھ لیا، ورنہ کاروبار میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، موبائل میں لگ گئے، سونے میں لگ گئے، نماز چھوڑ دی۔ نماز تو منافق لوگ بھی پڑھتے تھے، نبی کے دور میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، مگر ان کی نماز کیسی تھی؟ اللہ نے ان کی نماز کا بھی نقشہ پورا نہیں کھینچا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا بوجھ ان کے سر پہ آ گیا، ارے اب نماز کے لیے جانا پڑے۔ نماز کے لیے جب گھر سے نکلو میرے بھائی تو فریش دل اور دماغ کے ساتھ۔ یہ قانون کسالہ والی صفت ہمارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ارے یار جاڑے کے دن میں بعض لوگوں کے منہ سے ایسا بھی سنا گیا، یہ مؤذن لوگوں کو تو کوئی کام ہی نہیں، ابھی ظہر کی اذان دی، پھر عصر کی دینے لگے، پھر مغرب کی دینے لگے۔ ایسے جملے بھی ہمیں استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، قانون کسالہ کے اندر آئیں گے۔ گویا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ گویا کہ ایک بوجھ ادا کر رہے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھے بغیر عذر کے، پانچوں ٹائم پڑھے، ٹائم پر پڑھے، لیکن گھر میں پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی کو پتا چلا کچھ منافقین ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کھڑی ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے۔ تو نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو حساب اور کتاب کو نہیں مانتا، وہ یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، وہ مسکین پر بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، نماز سے غافل ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے بارے میں ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم شرک اصغر، چھوٹے والے شرک میں نہ پڑ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ جو لوگ دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون، جن کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جاؤ ان سے جا کے نماز کا ثواب لے لو، میں تمہیں ثواب دینے والا نہیں۔ اللہ کو اخلاص والی عبادت چاہیے میرے بھائی، اللہ کو وہ نماز چاہیے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے، اللہ کو وہ صدقہ چاہیے جو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کو وہ حج چاہیے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔
جمعہ کا دن ابھی گزرا ہے، آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے اگر آپ نے فجر پڑھی ہوگی تو سورہ دہر کی تلاوت امام صاحب نے سنت کے مطابق کی ہوگی، تو سورہ دہر پڑھائی ہوگی۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کا ذکر کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کھانا کھلاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ یہاں تو غریب کو کمبل بعد میں دیے جاتے ہیں، فوٹو پہلے کھینچے جاتے ہیں۔ ایک ہی ہینڈ پمپ پر پہلے اورنج کلر کا پینٹ کیا جاتا ہے، پھر گرین کلر کا پینٹ کیا جاتا ہے، پھر یلو کلر کا پینٹ کیا جاتا ہے، 4-5 بار کلر کر کے ایک ہینڈ پمپ لگا کے اس کا پیسہ دینے والے کو 5 ہینڈ پمپ دکھایا جاتا ہے، بھائی میں نے 5 ہینڈ پمپ لگوائے۔ یہ آج ہمارے حالات ہے، آج ہماری نیکیاں، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات سب دکھاوے کے ہو گئے، ہمارے ہر کام میں دکھاوا۔ الذین هم یراؤون، یہ ریاکاری کرتے ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں، بربادی ہے ایسے نمازی، بربادی ہے ایسے روزے داروں کے لیے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، یہ وہ حدیث ہے جس کو پڑھنے کے بعد امام ایوب سختیانی اپنے گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک وہ آدمی ہوگا جو دنیا کی نظر میں اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ اس کو بلائے گا، اللہ کہے گا میں نے تجھے بہادر بنایا، طاقتور بنایا، لڑنے کا ہنر دیا، تو نے کیا کیا؟ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے رہا ہے تو اس نعمت کا حساب بھی ہوگا۔ جتنا حساب امیر سے ہوگا غریب سے نہیں ہوگا، جتنا حساب عالم سے ہوگا جاہل سے نہیں ہوگا، جتنا حساب سماج میں رسوخ رکھنے والے سے ہوگا عام آدمی سے نہیں ہوگا۔ جو نعمت بھی آپ کو ملی ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمت کا سوال، مزے کر لو، گلچھرے اڑا لو، پیسے والے ہو تو پیسے کا حساب بھی ہوگا، علم والے ہو تو علم کا حساب بھی ہوگا، سماج میں اسٹیٹس ہے تو حساب بھی ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے طاقتور بنایا، بہادر بنایا، تو نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولے گا، کہے گا اے اللہ میں تو تیری بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، میں تو شہید تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ سے کون جھوٹ بول کے بچ پائے گا؟ اللہ سے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو زبان سے جھوٹ بول بھی دے گا تو اللہ کی عدالت تو ایسی عدالت ہے، اللہ کے یہاں ثبوتوں کی بھرمار ہے، وہاں تو ہمارے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہاں تو ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کی چمڑی گواہی دے گی۔ کون کون سے ثبوتوں کو ہم جھٹلائیں گے میرے بھائی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم جھوٹ بول کے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لڑا تھا، تو اللہ کی راہ میں نہیں، تو اپنی شہرت کی راہ میں لڑا تھا، تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ تیری بہادری کے جوہر دنیا دیکھے، تجھے میڈل ملے، تیرا نام ہو، تو اس لیے لڑا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اور اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا۔ یہ کون تھا؟ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری تھا، عالم تھا۔ اس سے پوچھے گا اللہ میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن سکھایا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں قرآن پڑھا، میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، میں نے راتوں میں تہجد میں قرآن پڑھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن ضرور پڑھا، تو نے علم ضرور سیکھا، مگر تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد تو خود کو عالم کہلوانا تھا، خود کو قاری کہلوانا تھا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا آئے گا، یہ بہت بڑا عرب پتی تھا، پیسے والا تھا۔ اللہ پوچھے گا بڑا پیسہ دیا تھا تم کو، کیا کیا تم نے؟ کہے گا اے اللہ جہاں مجھے پتا لگا کہ پیسہ دینے سے تو راضی ہوتا ہے وہاں میں نے خرچ کیا۔ یہاں تو ہمارے یہاں حالات یہ ہیں، ابھی ہمارے یہاں راجہ پورہ میں مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، ہم لوگ چندہ کرنے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے رنگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، بھائی
اللہ نے جن کو اتنا نوازا ہے کہ ان کے یہاں شادیوں میں 2500 روپے کی ایک پلیٹ تھی کھانے کی، جہاں ہمیں اپنے نام، اپنے جھوٹے نام کی شہرت کرنی ہے، وہاں ہم نے کروڑوں لٹا دیے، اور جہاں ہم کو پتا ہے کہ یہاں کچھ نام تو ہونے والا نہیں ہے، وہاں ہم نے جو ہے بہت مندہ چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، 2500 روپے پلیٹ کا کھانا کرتے ہوئے تو آپ نے یہ سارے بہانے نہیں کیے تھے۔ دل چھوٹے ہیں میرے بھائیوں، مال کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی رچ بس گئی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم اپنا مال اور پراپرٹی لے کے جائیں گے، نہیں بھائی کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ جس دن سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بنجارا کچھ لے کے نہیں جا پاؤ گے۔ جس موبائل کو بہت سنبھال کے رکھتے ہو، یہ موبائل تمہارے بچوں کے ہاتھ میں آئے گا، تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ جس گھر کو بڑے شوق سے نقاشیاں بنائی ہیں، وہ گھر تمہارے بغیر اس گھر کے لوگ خوش رہیں گے، اس گھر میں تم نہیں رہو گے، تم قبرستان میں اس 2 گز زمین کے اندر ہی تم جاؤ گے۔ ریس لگی ہوئی ہے، ریس لگی ہوئی ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کا کاروبار اتنا بڑا ہے میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ یہ ریس کہاں تک جائے گی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ قبرستان جا کے ختم ہو جائے گی، یہ موت والے دن یہ ریس ختم ہو جائے گی میرے بھائی۔ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، وہاں کام آئے گی تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی، وہ جو تم نے اللہ کے گھر کے لیے جو دیا ہے، جو تم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے، وہی انویسٹمنٹ وہاں کام آئے گا۔ دنیا بھر میں تم نے جو انویسٹ کیا وہاں کام آنے والا ہے۔ مال کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی مال تھا، مگر اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آئی، صحابہ نے پرواہ نہیں کی کہ میرے پاس کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لا کے رکھ دیتے اللہ کے رسول کے قدموں میں۔ آج اسلام کو میری ضرورت ہے اور میں سیونگ کروں، میں اپنے گھر میں انویسٹمنٹ کروں، نہیں، آج نبی نے اعلان کیا ہے، آج مسلمانوں پر بڑی پریشانی کے حالات ہیں، تبوک جانا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے، اللہ کے نبی نے خود نے اعلان کر دیا ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے۔ ابو بکر صدیق سب کچھ لے کے چلے آئے۔ نبی نے پوچھا ابو بکر کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ سب لے کے آئے۔ کہا اللہ کے رسول ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عمر فاروق نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اے ابو بکر لا اسابقک ابدا، عمر تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری ریس کاروبار کے لیے، ہماری ریس دنیا کے لیے، ہماری ریس دولت کے لیے، اور صحابہ کی ریس ہے جنت کے لیے، صحابہ کی ریس آخرت کے لیے۔ ایک صحابی اپنے مکان کی باؤنڈری کر رہے تھے، باؤنڈری میں بغل والے کا ایک پیڑ آ گیا، وہ صحابی گئے، اس سے کہا کہ بھائی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ پیڑ میری باؤنڈری کے اندر آ جائے تو میری باؤنڈری باقی مکمل ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ پیڑ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے باغ کی باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں اور ان کا یہ پیڑ جو ہے وہ میرے راستے میں آ رہا ہے، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اجازت دیں تو یہ پیڑ میں اپنی باؤنڈری میں لے لوں، وہ تیار نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہا کہ تم ان کو اپنا وہ پیڑ دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ نبی نے اتنی بڑی پیشکش کر دی، جنت سے مکان ملے گا، انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ علماء نے لکھا کوئی منافق تھا، ورنہ نبی کی پیشکش، نبی کے آفر کو کوئی مومن تو ٹھکرا نہیں سکتا۔ بہرحال انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اب ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے ایسا آفر کیا اور اس نے ٹھکرا دیا۔ اب وہ اس آدمی کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں پورا وہ کھجوروں کا باغ تجھے دے رہا ہوں، تو وہ اپنا ایک کھجور کا پیڑ مجھے بیچ دے تاکہ میں اپنے اس بھائی کو ہبہ کر دوں، اس کو عطا کر دوں، اور نبی کی جو بشارت ہے کہ اس کے بدلے جنت میں مجھے مکان ملے گا، وہ بشارت۔ منافق کافی تھا، سودا ڈن ہو گیا۔ حضرت ابو دہدہ نے کھجوروں کا اپنا باغ اس کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمارا پیڑ جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ اب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا ڈن کرنے کے بعد اپنے اس کھجوروں کے باغ میں آئے
اور اپنی بیوی ام دہدا جو اسی باغیچے کے اندر تھی ان کو باہر سے آواز لگائی کہ اے ام دہدا اس باغ سے چلی آؤ، یہ باغ میں نے جنت میں ایک مکان کے بدلے اللہ کی راہ پہ دے دیا۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو کہتی دیکھو اتنا بہترین مال تھا یہ صاحب فری میں لوٹا کے چلے گئے، مگر وہ نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں، بڑا کلیجہ تھا ان کا میرے بھائی۔ ام دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر اور جنت میں ایک مکان کے آفر پر انہوں نے یہ باغ قربان کر دیا ہے تو باہر نکلی اور شوہر سے کہا ربح تلبیہ، اے شوہر مبارک ہو، آپ نے سودا بڑا اچھا طے کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی۔ مال کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، فطری چیز ہے، صحابہ اس سے بری تو نہیں تھے، ان کے دل میں مال کی محبت تھی، مگر یہ مال کی محبت جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکراتی تھی تو وہاں پھر مال ڈاؤن ہو جاتا تھا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اوپر تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ بچپن میں غریب تھے، مکے میں آئے تھے، غلام تھے، مکے میں آئے، بزنس سیٹ اپ کیا، اللہ نے بڑا ترقی دی، کامیاب ہو گئے، بزنس ان کا سیٹ ہو گیا، پھر ایمان لائے اللہ کے رسول کے اوپر، پھر ایک دور آیا اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے، اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جانے لگے، اپنا مال اپنا سارا پیسہ ویسا اکٹھا کر کے لے کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، اتیتنا صعلوکن، ہمارے پاس آئے تھے فقیر تھے، ہمارے پاس آئے تھے پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج کروڑوں کما کے بھاگ کے لے کے جا رہے ہو، ایک پیسہ نہیں لے کے جانے دیں گے۔ کہا اچھا یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں، خالی ہاتھ تو جا سکتا ہوں مدینہ، خالی ہاتھ جانے کی اجازت ہے؟ کہاں مال چھوڑ دو، جا سکتے تم چلے جاؤ، مال نہیں لے کے جا سکتے، مال ہمارے بیچ میں رہ کے کمایا ہے، مال ہمارا ہے۔ وہ زندگی بھر کی پونجی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ دے کے چلے آئے مدینہ، اور جب مدینہ آئے فجر کی نماز کا ٹائم تھا، آ کر کے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صہیب رومی سے مصافحہ ہوا، گلے ملے، کہا صہیب ربح تلبیہ، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی۔ آج مال کی محبت نے ہمارے سماج کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ ہم بڑے پکے اہل حدیث ہیں، ہم بڑے قرآن و حدیث والے ہیں، ہمارا ہاتھ سینے کے نیچے نہیں جاتا، ہماری آمین کی آواز بڑے زور سے آتی ہے، ہماری تراویح 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی، بہت اچھی بات ہے، ہم اتباع سنت کے بڑے پیروکار ہیں، مگر ہمارے معاملات بہت خراب ہیں میرے بھائی، ہمارے لین دین بہت خراب ہے، ہم حقوق العباد کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں لوگوں سے قرضے لے لیے، لے کے بیٹھ گئے، کاروبار میں لوگوں سے قرضے لے لیے اور اس کے بعد بے ایمانی کر لی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا حق مار لیا، بھائی نے بھائی کی زمین ہڑپ لی۔ کیوں کر رہے ہو میرے بھائی ایسا؟ دنیا میں اگر ہم نے لوگوں کا حق نہیں دیا، کل قیامت کے دن تو دینا پڑے گا، اور جب قیامت کے دن دیں گے تو وہاں روپیہ نہیں دیں گے، وہاں نیکیاں دیں گے ہم، اور جب نیکیاں نہیں ہیں تب کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں حقدار کو حق دے دو ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، وہاں تو بغیر سینگ والی بکری کا بھی اللہ تعالیٰ قصاص لے گا، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ ماری ہے، اس پر زیادتی کی تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر ہمارے دل میں کب آئے گا میرے بھائی کہ اللہ کو حساب دینا ہے؟ یاد رکھو، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جب تک اس دین کو نہیں مانیں گے، حساب کتاب پر ہمارا مکمل ایمان نہیں رہے گا، نہ حقوق اللہ صحیح رہے گا، نہ حقوق العباد صحیح رہے گا، نہ ہماری نماز درست ہوگی، نہ ہمارا لین دین درست ہوگا، مال کے کمانے کے چکر میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہی ہے جو ریاکاری کرتی ہے۔ آج ہماری نیکیوں میں ریاکاری ہے، ہمارے صدقہ اور خیرات میں ریاکاری ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ایک ہوتی ہے ریاکاری اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہے لیکن لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے اپنے نیک عمل کے بارے میں بتانا۔ مسجد بن رہی ہے، ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا، ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، لیکن ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے علاقے میں لوگ نہیں دے رہے، ہم نے کہا بھائی تم بھی دے دو، میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا۔ یہاں مقصد ریاکاری نہیں، یہاں مقصد ابھارنا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن میرے بھائی کچھ نیکیاں ایسی بھی کر کے رکھو، زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی کر کے رکھو جو صرف تمہیں معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو. یہ نیکیاں بہت کام آئیں. یہ اللہ کی قیامت کے دن یہ اے سی دلائیں گے آپ کو، اللہ کی اے سی آپ کو ملے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے. اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کیا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا کرنا. کچھ ایسی مدد بھی کرو کسی ضرورت مند کی. لوگوں کی خودداریوں کو ٹھیس پہنچا کے ان کی مدد کرنا بہت آسان ہے میرے بھائی. لوگوں کو اناج کی بوریاں دی جا رہی ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں. بیچاری ہم نے ایسے بھی تصویریں دیکھی کہ وہ غریب عورت ہے، شرما رہی ہے، لیکن اس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے. بھائی تیری تصویر کھینچ کر کے ہم اپنا پرچار کریں گے تاکہ ہم کو اور ڈونیشن ملے اور ہم اور لوگوں کی مدد کریں. حضرت علی بن حسین کا واقعہ میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہ علی بن حسین کون ہے؟ اللہ کے رسول کے پر نواز حضرت علی کے پوتا ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں. علی بن حسین بن علی رحمت اللہ علیہ، جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. یہ مدینہ کے اندر ان کے بارے میں مانا جاتا تھا یہ اللہ کی راہ میں زیادہ پیسہ نہیں دیتے، بخیل ٹائپ کے آدمی ہیں. ان کے بارے میں ایسا مانا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے بھائی ان کے گھر سے کبھی سننے کو نہیں ملا کہ انہوں نے فلاں کی مدد کی ہو، فلاں کی مدد کی ہو. لگ رہا ہے کہ بڑے بخیل ٹائپ کے آدمی. انتقال ہو گیا حضرت علی بن حسین کا. انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے گئے. نہلانے والے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کوئی محنت مشقت کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی بورا نہیں اٹھاتے تھے، کوئی مزدوری کا کام نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ بات جو ہے دھیرے دھیرے پورے مدینہ میں وائرل پھیل گئی. اب جب مدینہ میں بات پھیلی تو مدینہ میں کم و بیش تقریباً 100 گھر ایسے تھے کہ ان 100 گھر کے لوگوں نے کہا کہ ہم کو پتا چل گیا کہ وہ علی بن حسین کی پیٹھ پر بوروں کے نشان. کہا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی بندہ آتا تھا اور اناج کی بوری رات کے اندھیرے میں رکھ کے چلا جاتا تھا. زندگیاں گزر گئی، ہمیں آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کون اللہ کا بندہ تھا. اور ایسی ایک نہیں 100 فیملیز تھی مدینہ کی، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک فرد تھا. وہ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ ان غریبوں کے گھر میں اپنی پیٹھ پر بورے لاکھ کے پہنچائے. ان کی پوری زندگی میں ان کی یہ نیکی کسی کو معلوم نہیں. یہ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا میرے بھائی. ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ راتوں کو اللہ کے خوف سے ایسا روتے تھے، ایسا چھپ چھپ کے روتے تھے کہ ان کی بیوی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں ان کی سیرت میں ان کی سوانح میں لکھا ہے حدیث پڑھاتے تھے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے روتے تھے، اور گھر سے جب باہر نکلتے تھے چہرہ وغیرہ دھل کے نکلتے تھے کہیں میرے شاگردوں کو شک نہ ہو جائے کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہا. آج ہماری نماز، ہمارا صدقہ، ہماری عبادتیں سب میرے بھائیوں دکھاوے کی ہوگی. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. من راء اللہ بہ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ دکھا دے گا. ومن سمع اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کرے گا اللہ سنا دے گا. کیا مطلب؟ اللہ دکھا دے گا، اللہ سنا دے گا، اللہ ثواب نہیں دے گا، اللہ اجر نہیں دے گا. تو کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ میرے بھائی. وہ جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کچھ ایسی نیکیاں کر کے جاؤ جو آپ کو معلوم ہو اللہ. اور آخری آیت سورۃ کریمہ کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو دین کو نہیں مانتا، جو حساب و کتاب کو نہیں مانتا، وہ مال کی محبت میں اتنا چور ہو جاتا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ نمک بھی کسی کو نہیں دیتا، وہ سوئی بھی کسی کو نہیں دیتا، وہ پانی بھی کسی کو نہیں دیتا. وہ اتنا طبیعت کا اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے اور دل کا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ معاون بھی نہیں دیتا ہے. اب جب وہ معاون نہیں دیتا ہے، وہ ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتا ہے، تو وہ 1 لاکھ میں 2,500 کہاں سے دے گا؟ وہ زکات کہاں سے دے گا؟ وہ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ کہاں سے دے گا؟ وہ زکات کہاں سے نکالے گا؟ وہ صدقہ خیرات کہاں سے نکالے گا؟
تو صدقہ اور خیرات تو وہ لوگ کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو سورت کریمہ ہے اس کو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، یہ سورت کریمہ ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم حقیقی دیندار بنیں، ہم رسمی دیندار نہ بنیں، ہم دکھاوے والے دیندار نہ بنیں۔ بھئی ہم گوشت کھاتے ہیں، ہمارے پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ہمارے باپ نے ختنہ کرا دیا، یہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس دین پر عمل کیا جائے، وہ دین ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ہم ورنہ دکھاوے کے مسلمان تو منافق بھی تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، مگر قرآن نے ان کو منافق کہا اور قرآن نے کہا وہ جہنمی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سورت کریمہ کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھیں، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی فرمائے، رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا دے، اللہ ہماری نیکیوں میں، ہمارے صدقہ اور خیرات میں اخلاص پیدا فرما دے۔ گزارش آپ سے یہ بھی کرنی تھی، آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، آپ کی مسجد میں اعلان بھی لگا ہے کہ ہمارے یہاں راجہ پورہ میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، تقریباً 1000 اسکوائر فٹ وہ زمین ہے اور 80 لاکھ روپے کی جو ہے اس کے اوپر اس کی قیمت دینے کی بات ہے۔ اس میں سے 25 لاکھ کے قریب ہم لوگ الحمدللہ اب تک جو ہے حاصل کر چکے ہیں، باقی کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ابھی لوگوں کے کاروباری حالات بہت اچھے نہیں ہیں، مگر میرے بھائی جیسے دنیا کی زندگی کے سارے ضروری کام ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے کام بھی ہونے چاہیے، اللہ کے گھر کے کام بھی ہونے چاہیے۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جب اس مسجد کے تعلق سے لوگ آپ کے گھروں کو پہنچے تو آپ دل کھول کر کے تعاون کریں، تاکہ یہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے، ہمیں 80 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور کافی عرصے سے وہاں مسجد کی زمین کی ضرورت تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک مناسب زمین مل رہی ہے۔ شہر کے اندر زمینیں اپنے مطلب کی جلدی ملتی نہیں ہیں، تو مل رہی ہے، تو اس زمین کو ہم لوگ اللہ کرے حاصل کر لیں اور وہاں اللہ کا ایک گھر بن جائے۔ یقیناً وہ زمین جب تک رہے گی، آپ نے اس میں 10 روپیہ بھی اگر اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، ابھی کل ہم لوگ مدن پورہ میں گئے تھے تو ایک گھر سے ایک خاتون نے اپنا 4 گرام کا سونے کا ایک زیور دے دیا۔ اب ایسی مثالیں کم ملتی ہیں، عورتیں پہلے کتنے زیورات اپنے دے دیتی تھی ایسے موقع پر، اب ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عمارت بنتی ہے تو عمارت تو آج ہے 100 سال بعد نہیں ہے، لیکن زمین میں اگر ہم نے کنٹریبیوشن کیا ہے، کہیں مسجد کی زمین لی جا رہی ہے اور اس زمین میں ہمارا تعاون رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ تعاون جو ہے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اس کام کو بھی ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ اور خیرات میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہماری روزی روٹی میں اخلاص پیدا فرمائے، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ملک کے حالات کو بہتر بنا دے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی دلی کے اندر دیکھیے آپ کتنا خطرناک زلزلہ محسوس کیا گیا، کشمیر کے اندر تصویریں آئی ہیں، گھروں کے اندر دیواریں پھٹ گئی ہیں، لوگ ڈر کے مارے گھر سے نکلے ہیں۔ میرے بھائی آج کل 14 فروری ہے، پوری دنیا میں بدکاری اور زناکاری کو کا لائسنس دینے کے لیے ایک دن طے کیا گیا ہے اور دنیا بھر کی برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس قسم کی جو آسمانی آفتیں ہیں، قدرتی آفتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔